يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم ایک قرآن پکڑا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، اور رب کائنات نے سورہ تحریم کی اس آیت میں ایک پیغام اور میسیج دیا ہے، اور وہ پیغام میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، مسلم خواتین کے لیے ایک عام خطاب بھی ہے، حکم بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے فرشتے ہوں گے جو سخت مزاج قسم کے فرشتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتے ہیں۔ حضرات دی وقار، یہ پیغام ہم سب لوگوں کو ہے
کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں تک اپنا تعلق ہے، انسان ایک مومن آدمی اپنے تئیں اپنے حالات، واقعات، احوال، معاملات کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں خاندان کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے ہمیں سربراہ بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے افعال، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، وہیں پہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم ان چیزوں کے بھی ذمہ دار ہیں جو اعمال، جو افعال ہمارے اہل و عیال، ہماری اولاد ان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ان کی بھی ہے۔ تو وہ کس انداز سے ذمہ داری ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 893 نمبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک محافظ ہے، ہر شخص کسٹوڈین ہے، اور وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنی اس رعیت کے بارے میں، اپنے ان متحتوں کے بارے میں جن متحتوں کی پرورش، تربیت اور ان کا گزر بسر اس خاندان کے سربراہ پہ ہے، لہذا وہ شخص ان کی طرف سے ذمہ دار ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امام، ایک حاکم اور ایک ریاست کا سربراہ راعی ہے، نگہبان ہے، اور اپنی رعایا کے معاملات کا اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، ایک آدمی جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے وہ راعی ہے، محافظ ہے، کسٹوڈین ہے، ذمہ دار ہے، اور گھر میں ہونے والے تمام معاملات کا وہ جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، ایک خاتون، ایک عورت، گھر کے اندر جو عورت ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ راعیۃ فی بیت زوجہا، اپنے خامد کے گھر میں وہ راعیہ ہے، وہ محافظہ ہے، حفاظت کرنے والی ہے اور ذمہ دار ہے۔ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں وہ تمام معاملات جو اس کو شریعت نے جن چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے اور جن باتوں کی ذمہ داری اس کے اوپر اس کے خامد نے ڈالی ہے، وہ تمام کی ذمہ دار وہ خاتون ہے۔ اور پھر آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگوں سن لو، کلکم راع، تم میں سے ہر شخص محافظ ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ رعیت، یہ حفاظت، یہ ذمہ داری، یہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 715 نمبر حدیث ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی جس شخص کو اللہ رب العالمین ذمہ دار بناتا ہے، نگران بناتا ہے، کسی جگہ پر اس کے ذمہ داری ملتی ہے، وہ ذمہ داری گھر کی ہو، وہ ذمہ داری کسی دفتر کی ہو، وہ ذمہ داری کسی مسجد کی ہو، وہ ذمہ داری کسی مدرسے کی ہو، وہ ذمہ داری کسی چھوٹے ادارے کی ہو، وہ ذمہ داری کسی بڑے ادارے کی ہو، کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی ذمہ داری ملتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر شخص اپنے گھر میں جہاں پہ وہ باپ ہے، وہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، وہاں پہ وہ راعی ہے۔ فرمایا
اگر وہ راعی بنتا ہے یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور اگر یہ اپنی رعیت سے وہ دھوکہ کرتا ہے اور صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، باپ اگر باپ ہے، باپ ہونے کے ناطے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرتا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کرتا، ماں ہے، ماں ہونے کے ناطے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس غفلت کی بنا پر، اس عدم ذمہ داری کی بنا پہ، ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، ہم میں سے جو بھی باپ ہیں، جو بھی مائیں ہیں، ان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کی، ان کو تربیت دلانے کی، ان کو اخلاقیات سکھانے کی، ان کی اچھی تربیت کرنے کی۔ یہ تمام ذمہ داری والدین کی بنتی ہے، ماں کی بنتی ہے، باپ کی بنتی ہے۔ اگر ہم نے اس میں دھوکہ دہی کی تو اس حدیث کے مطابق میرے بھائیوں اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، ہماری رحمت فرمائے ہمارے اوپر، کہ کہیں ہم اللہ کی جنت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ بہت بڑی وعید ہے والدین کے لیے کہ انہیں اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اولاد کی نعمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت کہ انسان کی دنیا میں سب سے بڑی طمع اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ کسی دولت سے نوازیں اور کسی سہارے سے نوازیں تو وہ دولت اور سہارا اور دنیا کی سہولت، دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ دنیاوی اعتبار سے بندہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیاوی سکون اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے، اور یہ اولاد ہونا اور اولاد کی نعمت ہونا یہ یقینی بات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو انبیاء کرام نے بھی اللہ رب العالمین سے مانگا ہے۔ قرآن کریم کو سماعت فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جب سوال کیا رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگا۔ انبیاء نے رب سے مانگ کر ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے، ایک مثال سیٹ کر دی، ایک مثال قائم کر دی انبیاء علیہ السلام نے کہ مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہو، بیٹے مانگنے ہوں، بیٹیاں مانگنی ہوں، دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی ہستی کائنات میں ایسی موجود نہیں ہے جو انسانوں کی ضروریات کو، انسانوں کی حاجات کو پورا کرنے والی ہو۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین میں سورہ آل عمران میں تذکرہ کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کہ کس طرح ان کے حوالے سے ان کی والدہ حنہ نے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اولاد طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں پھر اولاد سے نوازا اور کیسی کیفیت میں اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ آپ سماعت فرمائیں رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی ضرورت پیش آئی اور تصور میں آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہارا چاہیے، اولاد چاہیے، تو رب سے مانگا۔ اور یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھی اللہ رب العالمین سے اولاد کا طلبگار ہے، اولاد چاہیے، رب العالمین سے رجوع کیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے ہی رجوع کیا تھا۔ اور یہ پورے رکوع میں سورہ آل عمران میں اس سے قبل
اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی والدہ حنہ جب حاملہ تھی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا مانگا، وہ بھی قرآن کو سماعت فرمائیے۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ وہ اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہی اور کیا اپنا اظہار کر رہی، اور مانگ کیا رہی ہے، اظہار کیا کر رہی، کہتی ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ رب العالمین جو تو نے مجھے اولاد دینی ہے، جس کی علامت کا تو نے میرے لیے اظہار کر دیا ہے، میں نظر مانتی ہوں ما فی بطنی محررا کہ میرے ہاں پیدا ہونے والی اولاد آزاد ہوگی، فتقبل منی اللہ تو مجھ سے اس کو قبول فرما لینا، اور یہ اولاد بیت المقدس کے لیے خدمت کرنے والی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب اولاد دی تو حضرت مریم کی صورت میں بیٹی عطا فرمائی، تو بیٹی یقینی بات ہے وہ تو بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی، جس طرح اگلی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو پھر کیا کیا، خود ہی اس کا نام مریم رکھا، اور اس پیدائش کے وقت اللہ رب العالمین سے اور بھی دعائیں مانگی ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2366 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من مولود الا نخسہ الشیطان فیستحل صارخا من نخسۃ الشیطان، جب بھی کوئی بچہ اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، اس کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، شیطان اس کو چوکا مارتا ہے، شیطان اس کو وسوسہ ڈلاتا ہے، اور اس چوکا مارنے کی وجہ سے فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا بچہ اس شیطان کے چوکے کی وجہ سے چیخ مارتا ہے۔ اور آپ نے ساتھ ہی فرمایا إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ سوائے مریم کے اور اس کی ماں کے، کہ جب مریم کی پیدائش ہوئی تھی اور جب مریم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وجود بخشا تو ان کی اولاد نے کیا دعا کی، وہ قرآن کو سماعت فرمائیے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو والدہ کیا کہتی ہے، انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اللہ میں اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کس چیز سے، شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ تو ان کی حفاظت فرمانا، شیطان کے حملے سے محفوظ رکھنا۔ اور میرے بھائیوں یہی بات ہے جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو یہ آیت بھی، یہ حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں، بچہ ہو یا بچی ہو، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں، پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، شیطان کے حملے سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنا، یہ انبیاء علیہ السلام کے خاندان کی سنت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت مریم کا نام ان کی والدہ نے رکھا ہے، لہذا مائیں بھی بچوں کا نام رکھ سکتی ہیں۔ لہذا یہ جو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک تاثر ہے کہ ماں نام نہیں رکھ سکتی، میرے بھائیوں حضرت مریم کا نام ان کی والدہ نے ہی تجویز کیا تھا،
تو یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ماں نام بھی رکھ سکتی ہے۔ اور تیسری بڑی بات میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے جو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرمائی وہ یہ رکھی کہ حضرت مریم ابھی بچی تھی، والدہ کی تربیت اتنی اچھی تھی، اتنی بہترین تربیت تھی کہ ماں اپنی بچی کو ساتھ رکھتی، بچی میں وہی عبادت کا شوق آیا جو ماں میں عبادت کا شوق تھا۔ اور آج ہم باپوں کے لیے بھی، ہم ماؤں کے لیے بھی یہ سبق ہے میرے بھائیوں کہ یہ مت سمجھیے بچہ 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، یہ بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا۔ خود بچے کو کوئی سمجھ نہیں لگتی، بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو گوگل سمجھاتا ہے، پھر جو اس نے تربیت کرنی ہے بچے کی پھر وہ تربیت ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بچہ چھوٹا تھا، جب بچی یہ چھوٹی تھی، ماں نے تربیت کی اور یہ بچی ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی قبولیت کیسے کی ہے قرآن کریم کو بھی میرے بھائیوں سماعت فرمائیے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اس بچپن کے عالم میں ہی کس طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء حضرت مریم کے پاس ان کے خالو اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، جا کے دیکھتے ہیں طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے جو موسمی بھی نہیں ہیں۔ پوچھا انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آئے؟ مریم پر تربیت والدین کا اثر تھا، کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے پہنچائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ مالک اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مالک جس کو جس طرح کے پھل دے دے، نعمت دے دے، رزق دے دے، اس مالک کے پاس رزق کی فراوانی کے خزانے ہی خزانے ہیں، وہ مالک ہر کچھ عطا کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا، شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرمائے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ میرے بھائیوں والدین کے لیے سبق ہے، اولاد چاہیے، دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کی اولاد کو دیکھ کر، دوسرے کے بچے پڑھے لکھے دیکھ کر، اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں، اپنے حلقہ احباب میں اگر کسی بہن کے، کسی بھائی کے بچے اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تعداد میں دیے ہیں، اس مالک سے مانگیے جس نے اس کو دیے ہیں وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ جس مالک نے اس کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، اس مالک کے پاس علم کے بھی خزانے ہیں، وہ مالک آپ کے بچوں کو بھی تعلیم دلا سکتا ہے۔ جس مالک نے اس فلاں میرے عزیز کے بچے کو اچھا رزق دیا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، حسد کرنے کی بجائے اور حسرت بری نگاہیں رکھنے کی بجائے اس مالک سے مانگیے جس کے پاس رحمت کے خزانے ہیں، جس طرح زکریا نے مانگا تھا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ زکریا نے هنالك دعا زکریا ربه، وہیں پہ رب سے دعا کی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ قرآن کی آیت کے الفاظ یاد کیجیے۔
اولاد چاہیے، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیے جو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی تھی۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، سورہ آل عمران ہے، 38 نمبر آیت ہے۔ اللہ اپنی طرف سے مجھے طیب نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے آس امید دلائی تو یہی حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین سے اظہار کس انداز سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی زینت ان الفاظ کو بنایا۔ وہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ، ہڈیاں کمزور پڑ گئی، واشتعل الرأس شیبا، بالوں میں بڑھاپے کا اظہار ہو رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ میں تیری رحمت سے نا امید ہونے والا نہیں ہوں، اللہ مجھے اولاد دے دینا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اولاد کیسی عطا فرمائی؟ مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور یاد رکھنا ہم اس کا نام یحییٰ رکھ رہے ہیں۔ لم نجعل له من قبل سمیا، یہ نام ہم نے پہلے کبھی بھی کسی کا نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، حضرت زکریا کا یہ تعصف کا اظہار اپنی جگہ پہ، لیکن میرے رب کی رحمتیں اپنی جگہ پہ۔ وہ مالک، وہ کیسا مالک ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ مالک جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹی دے دے، جس کو چاہے وہ مذکر دے دے، بیٹا دے دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ مالک، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دے دے، اور جس کو چاہے بانجھ رکھ دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ وہ مالک جاننے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بطور والدین ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، جو ہمارے لیے فرضیت کی حیثیت رکھتی ہے، کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے اس فیصلے پہ تعصف کا، افسوس کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر اس نے بیٹا دیا بطور والدین ہمارے لیے، تب بھی اس اللہ کے لیے شکر کے کلمے بولنے چاہیے۔ اگر بیٹی مل گئی تب بھی اللہ کی طرف سے شکر کا کلمہ بولنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کرنا، جو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اگر اللہ کی طرف سے بیٹی کی خوشخبری ملتی تو باپ کیا کرتا تھا؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، غصے کے عالم میں چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اور وہ اس خوشخبری کو اپنے لیے بڑی بری خبر تصور کرتا تھا اور اس بنا پہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا۔ کس بنا پہ؟ ایمسکہ علی ہون، کہ آیا میں اسی رسوائی پہ زندہ رہوں، لوگ کہیں یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے، ام یدسہ فی التراب، یا میں اسے مٹی میں گاڑ دوں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ جو بھی فیصلہ دونوں میں سے جو فیصلہ بھی کرتا، اللہ کہتے ہیں الا ساء ما یحکمون، یہ برا فیصلہ ہوتا تھا۔ تو اولاد کی پیدائش پہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس مالک نے ہمیں سہارا دیا ہے، اس مالک نے ہمارا جو اولاد کے حوالے سے ورثہ ہے اس کو چلایا ہے، ہمارے خاندان کو چلایا ہے، اس مالک کا قدردان ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اہم بات یہ ہے، نصیحت کے وہ پہلو اپنی اولاد کو بتانے چاہیے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بطور باپ، بطور ماں، یہ سب سے پہلی بات کہ پہلی تربیت تو بطور والدین ہم نے اپنی کی ہے کہ اللہ سے اولاد مانگنی ہے، مانگنی اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اور جب اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس عمل پر سب سے پہلا اظہار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے کیا۔ اور پھر اچھی تربیت کرنا جس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، جس کی بنیاد معرفت الہی ہے، کہ ہمیں دنیا کی میرے بھائیوں اپنی اولاد کو جتنی مرضی تعلیم دلوا لیں، دنیا میں آپ جس مرضی ادارے میں لے جائیں، آپ کو تعلیم تو مل جائے گی، آپ کو ڈگریز تو مل جائیں گی، آپ کو ڈپلوماز تو مل جائیں گے، آپ کو پروفیشنل ڈگریز بھی مل جائیں گی، ادارے کی ساتھ اس کے پونچھ بھی لگ جائے گی، سانپ کا لہکا بھی لگ جائے گا، لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا کہ یہ ساری پیشہ ورانہ امور پہ حاصل کی گئی ڈگریاں ہمارے اندر تربیت نہیں ڈال سکتی۔ تربیت ڈالے گی تو اللہ کا دین ڈالے گا، اور وہی دین ہے جو ہم نے اپنے گھر سے سیکھ کے جانا ہے۔ یا دوسرے نمبر پر ہماری اولاد، ہم ان کو مسجد کی زینت بنائیں، مسجد کی صفوں میں لے کے آئیں، وہ بچہ مسجد میں آئے جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ بچے کو علم ہو کہ میرا مالک کتنی عظمت والا ہے، وہ میرا مالک کتنی شان والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا ہے، کہ اس خالق و مالک کو میں نے پہچاننا ہے، اس کے لیے عبادت کرنی ہے۔ یہ میرا وجود یہ اس مالک نے بنایا ہے، اس رب ارض و سما نے بنایا ہے،
جب اس نے جھکنا ہے تو اس خالق و مالک کے آگے جھکنا ہے، اس کے علاوہ جھکنے کی کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ جس کے آگے یہ وجود جھک سکے۔ یہ تربیت یہ والدین نے بطور ماں اور باپ اپنی اولاد کی کرنی ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی پیاری حدیث سے اپنی تعلیم سے نوازا۔ حضرت شبرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس بچے کو نماز کا حکم دو، وَإِذَا بَلَغُوا 10 فَضْرِبُوهُمْ، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں انہیں مار کر سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، آج ہمارا بچہ اسکول نہیں جاتا، ہم بچے سے ناراض۔ آج ہمارا بچہ ٹیوشن یا اکیڈمی نہیں جاتا، ہم بچے سے ناراض۔ طرح طرح کے بچے کو الفاظ بولیں، طرح طرح کی بچے کو سختیاں کریں، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن میرے بھائیوں سوچئے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نے کتنی مرتبہ بچے کو نماز کا کہا، بچہ قرآن نہیں پڑھتا، ہم نے بچے کے اوپر کتنی سختی کی۔ یہ دنیاوی علوم اور جس سے ہمیں پیشہ ورانہ مہارت تو حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں پیسہ کمانے کا تو ڈھنگ آ سکتا ہے، دکانداری کی چالاکیاں تو آ سکتی ہیں، لیکن روحانیت اگر آئے گی یہی مسجدوں سے آئے گی، ان مدرسوں سے آئے گی، یہ قرآن پڑھنے سے آئے گی، یہ نماز پڑھنے سے آئے گی، یہ للہیت آئے گی تو صرف اسی وجہ سے آئے گی جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے، اپنے بچے کو نماز پڑھائیں گے، مسجد میں لانے کا عادی بنائیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ احباب کے سامنے سنائی ہوئی ہے، آپ دوبارہ اس کو سنیے۔ آپ نے فرمایا، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی اس کے لیے جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا، مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اچھی اولاد چھوڑ کے گیا ہے، فرمایا اس کا جنت میں درجہ بلند ہوگا۔ وہ حیران ہو کے پوچھے گا، انا لی ھذا، یہ درجے کی بلندی یہ میرے لیے کیسے کر ممکن ہوئی؟ میں تو ادھر ہوں، میں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا۔ فرشتے اللہ کی طرف سے اس کو پیغام دیں گے، باستغفار ولدک لک، تو چاہے کوئی عمل نہیں کر رہا، تو اچھی اولاد پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس برکت سے اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنت میں درجات کی بلندی چاہیے تو اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں جنہیں نماز، روزے اور اللہ کی پہچان کا علم ہو، انہیں پتہ ہو میں کس مالک اور خالق کو سجدہ کر رہا ہوں جو خالق ارض و سما ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اگلی بات کو سنیے، حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، قرآن کی آیت سنیے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے بیٹا یاد رکھیے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، فتکن فی صخرہ، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، آسمان کی بلندیوں میں ہو، او فی الارض، زمین کی تہوں میں ہو، یأتی بها اللہ،
اگر وہ ضرورت آپ کی کوئی پوری کر سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ یہ بچے کا عقیدہ بنائیے، بچے کو علم ہو کہ میرا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، مجھے اتنی چیز کی بھی ضرورت ہو تو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے سب سے بہتر اور اصل بات یہ ہے کہ اس مالک سے مانگا جائے۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو مدد طلب کرنے کی ذات ایک ہی ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، اسی سے ہی مدد طلب کرنی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں ساتھ ہی ساتھ حضرت لقمان کی نصیحت اگلی آیت میں بھی سنیے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹا نماز قائم کرو، نماز کی پابندی، جس طرح پہلے بھی بات کی کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہماری سختی اپنی اولاد پہ ہوتی ہے، دینی امور پر، نماز کے قیام پر، قرآن کی تلاوت پر یہ سختی کرنا یہ والدین کے لیے ضروری ہے اگر اپنے بچوں کے اندر روحانی جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، بیٹا نیکی کا حکم دینا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، خود بھی اس مجلس کا حصہ نہیں بننا، لوگوں کو بھی روکنا ہے، نیکی کی طرف لے کے آنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ نیکی اور برائی کا فرق سمجھانا ہے تو والدین نے سمجھانا ہے۔ یہ والدین سمجھائیں گے کہ بیٹا بڑے کے ساتھ احترام سے بولتے ہیں، چھوٹے کے ساتھ شفقت اور پیار کرتے ہیں، اور بڑے کے آگے اس طرح کی گستاخی نہیں کرتے، چھوٹے کے ساتھ اس طرح تو تکرار نہیں کرتے۔ یہ کس نے سمجھانا ہے؟ یہ والدین نے سمجھانا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی زینت نصیحت کو بنایا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلا شکوہ نہیں کرتے، اس کو یہ حدیث سنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہے۔ فرمایا عجباً لأمر المؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی اللہ نے بڑا عجیب رکھا ہے، وفی کلہ خیر، اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا ان اصابہ خیر، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، اللہ نے اس کو امتحان میں اچھے نمبر دے دیے، اس کو کوئی گاڑی اور سواری دے دی، کاروبار میں اچھا اس کو بوپ لگ گیا اور اچھا پروفٹ حاصل ہو گیا، تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ، اس شکر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کے ڈھیر لگا لیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی دکھ پہنچا، کوئی مصیبت پہنچی، کسی نے آپ کو تنگ کیا، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، تو مت کہیے کہ میں تو نہیں چھوڑتا جناب، میں تو فوری حساب چکانے والا ہوں، مت کہیے، اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، نقصان پہنچے، کسی کی طرف سے اذیت پہنچے، کوئی آپ کی ہتک کرتا ہے، کوئی آپ کی ہیوملیشن کرتا ہے، کوئی تضحیق کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، ڈیگریڈ کرتا ہے، تو اس پہ صبر کیجئے۔ یہ صبر اسی حدیث کا دوسرا حصہ، فرمایا ان اصابہ شر فصبر، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، فلہ اجر، تب بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے، یہ بطور والدین یہ تربیت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کے اندر یہ احساس پیدا کیجئے۔ بچہ ایموشنلائز نہیں ہوتے، بچے جذباتی نہیں ہوا کرتے، فوری فیصلہ کرنے کو مت اس طرح کے جذبات پیدا کیجئے، سوچ کر سمجھ کر احساس رکھ کر لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے۔ اور پھر اس کے بعد
اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو زینت بنائی ہے، جو آداب، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ بچے کو سکھائیں بیٹا رخسار پھلا پھلا کر اور فخر کے ساتھ ایسے بڑے بڑے بول مت بولیے جو فخر کا اظہار کرتے ہوں، جس سے ظاہر ہو رہا ہو تو تکبر کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہو رہا ہو تو اپنی دولت پہ فخر کر رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ اللہ کی طرف سے جو دی گئی تیری زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تو یہ کہنے پہ آ گیا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو نعمتیں مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہیں۔ اللہ کا اس میں نعوذ باللہ کوئی کردار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ اس طرح کے فخر والے کلمات بولنا، اس طرح کے تکبر والے کلمات بولنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ جب فزیکلی جب آپ بائی فٹ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلاتے وقت یہ اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی نو دولتیے کے بیٹے ہیں، یا آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور آپ اپنے اس مال اور دولت اور گاڑی کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس دیکھیں کتنی اچھی سواری ہے۔ یاد رکھنا، جس مالک نے یہ کچھ سارا آپ کو دیا ہے وہ مالک چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ تو لہذا بھائیوں، بچوں کی تربیت اس اعتبار سے کرنا، نہ تمشی فی الارض مرحا، آپ کا چال چلن، آپ کا زمین پہ چلنا، بازار میں چلنا، مارکیٹ میں چلنا، آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہ عکاس ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کے والدین کے بیٹے ہیں، آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کیسے کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے، چلنا کیسے ہے، گاڑی کیسے چلانی ہے، اور کس طرح اپنے لیے عاجزی ان کے ساری کا اظہار کرنا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغُضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ چال میں میانہ روی اختیار کرو، تکبر نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری تربیت کرنا یہ میرے بھائیوں والدین کا کام ہے۔ اپنے بچے کی تربیت کریں گے، یہ بچہ آپ کا بہترین نمائندہ ہے اور بیسٹ ریپریزنٹیٹیو ہے سوسائٹی کے اندر۔ آپ کا تعریف ہوگی تو ہر شخص دیکھ کے کہے گا اس کا باپ فلاں ہے، دیکھے کتنی اچھی تربیت کی ہے، بچے کو بولنے کا کتنا اچھا سلیقہ ہے، بچے کو گفتگو کا کتنا سلیقہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ آداب ہم نے سکھانے ہیں۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، کبھی مت سمجھیے بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہو کے خود سمجھ جائے گا۔ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا، جب بچے کے بڑے ہونے کی باری آئے گی پھر ادب اس کو آپ نہیں سکھائیں گے، پھر اس کو یہ آنے والا گوگل سکھائے گا۔ وہ وہاں پہ اپنا سوال ڈالے گا، جس نے اپنی سرچ اس میں ڈالی ہوگی وہ اس کے سامنے جواب آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صرف 6 سال عمر ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ہاتھ ادھر کو مار رہے ہیں، بچے جس طرح کرتے ہیں کبھی ادھر کو ہاتھ مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار اور محبت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے 3 ادب سکھائے۔ یہ نہیں کہا وہ کوئی نہیں چھوٹا ہی بچہ ہے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، نہیں، 3 ادب سکھائے۔ اور بطور والد، بطور مائیں بہنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، اس تربیت کو اپنا حصہ بنائیے، بچے کی آج ہی تربیت کیجیے۔ ہاتھ پکڑا، فرمایا یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری سب سے بڑی جو نیڈ اور ضرورت ہے وہ جسمانی صحت ہے، اس میں وہ چیز جانی چاہیے جو سنت کے مطابق دائیں ہاتھ سے جائے گی۔ بندہ دائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہوتا ہے، بائیں سے پانی پی رہا ہوتا ہے،
اس سے بڑی بے ادبی اور ناشکری کیا ہے کہ جس مالک نے آپ کو ایک اچھی سیٹ پہ بٹھایا ہے آپ اتنا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ سنت پہ ہی عمل کر لیے۔ فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھائیں، وکل مما یلیک، اور وہاں سے کھائیں جو آپ کے اپنے آگے پڑا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ مت ماریں۔ یہ ادب میرے بھائیوں اولاد کو سکھائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔